غسل کے تعلق سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے غسل کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے بغیر وضو کے تو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، چاہے غسل کرنے والا پاک ہو یا ناپاک ہو۔ غسل کرنے والا شخص اگر غسل کے اندر اور وہ ناپاک ہے، غسل کرنے کے بعد اگر وہ کلی کر لیتا ہے اور ناک میں پانی ڈال لیتا ہے اچھی طریقے سے، اس کے بعد غسل شروع کرتا ہے، تو اب غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے کوئی شخص پہلے سے ہی پاک تھا، اس کو گرمی لگی یا کوئی اور اس کو نہانا تھا کسی اور وجہ سے، پاک تھا لیکن نہانا تھا، نہانے کے لیے گیا، ڈائریکٹ جاتے ہی اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیا، نہا لیا، پورے بدن پر پانی بہا لیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہی، پھر وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے، الگ سے غسل کرنے کی، الگ سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی پاک تھا۔ اور وضو کے اندر کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض نہیں ہے، وضو کے اندر یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے، مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کے اندر کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیتا ہے یا بھول جاتا ہے اور باقی وضو کر لیتا ہے تو وضو ہو جائے گا۔ تو اگر پاک جو شخص پہلے سے تھا پھر وہ غسل کر رہا ہے اور غسل کے اندر نہ تو کلی کرتا ہے نہ ناک کے اندر پانی چڑھاتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ناپاک ہے تو نہانے میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا مسئلہ ہے غسل کے تعلق سے برہنہ نہانے کا، بغیر کپڑوں کے نہانے کا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل خانے کے اندر ہو یا باہر برہنہ ہو کر کے نہا ہی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی کپڑا جسم کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھلی جگہ پر نہا رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں کسی کی بھی نگاہ پڑ سکتی ہے، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، آپ کہیں بھی نہ رہے تو وہاں آپ کو پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا ہر حال میں۔ اور کیسا پردہ؟ ہم لوگ پردہ سمجھتے ہیں کہ صرف سطر کے اوپر کپڑا ڈال لیا، معمولی سا ہلکا سا، شرمگاہ چھپ گئی، آگے والا حصہ چھپ گیا، پیچھے والا حصہ چھپ گیا، اب گھر کے اندر ہے کھلا نہاتے رہو۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں بہت سارے باپ بھائی جو نوجوان ہیں، گھر کے اندر بہنیں جو نوجوان ہیں، بھابیاں جو نوجوان ہیں، انہی کے سامنے چھوٹا سا نیکر پہنا یا تہمت باندھا، ہلکا سا معمولی تھا، اور بس سب کے سامنے نہانا شروع کر دیا۔ بے انتہا بھونڈا پن ہے، بے انتہا بھونڈا پن۔ ایک غیر مسلم بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے آج کے دور میں، ایک غیر مسلم، لیکن مسلمان خیال نہیں رکھتا۔ مرد کا سطر جس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے نہائے یا نہ نہائے، مرد کا سطر یہ ناف سے لے کر کے یہاں جو کنڈی ہوتی ہے، یہاں سے لے کر کے گھٹنوں تک، گھٹنے بھی شامل ہے، گھٹنوں تک چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، ہر حال میں، اور اتنے موٹے کپڑے سے کہ آپ کی شرمگاہ نظر نہ آئے، اتنے موٹے کپڑے سے۔ اگر کسی کو کھلے میں نہانا ہے تو اس کو اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ میرا سطر چھپ جائے، کنڈی سے لے کر کے گھٹنوں تک کوئی کپڑا ایسا باندھ لے، تہمت باندھ لے، لوور پہن لے یا کوئی اور کپڑا باندھ لے کہ جس سے شرمگاہ ظاہر نہ ہو اور پورا سطر کور ہو جائے، تو کھلے میں نہانا جائز ہے۔ اور اگر آپ نیکر پہن کر کے کھلے میں نہا رہے ہیں یا اتنا معمولی سا کپڑا، ہلکا کپڑا باندھ کر کے نہا رہے ہیں کہ جس میں آپ کا سطر دکھ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، شرمگاہ دکھ رہی ہے آپ کی، اس کا فیس دکھ رہا ہے، تو آپ کا کھلے میں نہانا جائز نہیں ہے، آپ گنہگار ہیں۔
اور اگر آپ غسل خانے کے اندر نہ رہیں تو آپ کو اجازت ہے جیسے چاہیں ویسے نہائیں، بالکل کپڑے ہٹا کر کے نہائیں، انڈر ویئر پہن کر کے نہائیں، تہمت باندھ کر کے نہائیں، جیسے چاہے ویسے نہائیں، غسل خانے کے اندر اجازت ہے۔ وہ غسل خانہ جس کے اندر کسی کی آسانی کے ساتھ نگاہ نہ پڑ سکتی ہو، جس کی چاروں دیواری ہو، اوپر چھت ہو، اگر اوپر چھت نہیں ہے تو مکان اتنا اونچا ہو کہ اس کے اوپر کوئی مکان نہ ہو کہ اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کرے تو آسانی سے نظر آ جائے، اتنا اونچا غسل خانہ ہونا چاہیے۔ یہ مسئلے جاننا ضروری ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بھونڈا پن ہے، ہمارے گھروں کے اندر خاص طور سے ہمیں اپنے محرم رشتہ داروں تک کا خیال نہیں ہوتا، ماں کا خیال نہیں، بہن کا خیال نہیں، بھابھیوں کا خیال نہیں، اڑوسیوں پڑوسیوں کا خیال نہیں، بس نہا رہے ہیں۔ اور اب تو حد یہ ہے کہ جو سرکاری پانی آنے لگا ہے نا روڈوں پر، بس جہاں پانی دیکھا لگا کہ گرمی زیادہ لگ رہی ہے، نہا لو، کپڑے پھینکے، انڈر ویئر پہنا، نہانا شروع، پورا محلہ دیکھ رہا ہے، اب تو پورا محلہ دیکھتا ہے کہ جناب نہا رہے۔ بے انتہا بھونڈا پن ہے، مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر آپ کھلے میں نہ رہے ہیں اور آپ کا سطر دکھ رہا ہے تو آپ پاک تو ہو جائیں گے، لیکن آپ سخت گنہگار ہوں گے بے ستری کی بنا پر، سطر کو ظاہر کرنے کی بنا پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟